اصحاب کہف کی کہانی۔ یہ واقعہ پہلی صدی عیسوی کے آخر میں رونما ہوا، جس وقت روم کے ممالک میں دین مسیح آہستہ اور مشکل سے پھیل رہا تھا۔ اس معاشرے میں بتوں اور ستاروں کی پرستش ایک مقبول مذہب تھا، جہاں عیسائی مذہب کے پیروکار ظلم و ستم کا شکار رہتا تھا۔ یہ واقعہ رومانیہ کی ایک ریاست فلاڈیلفیا موجودہ اردن میں رونما ہوا، جہاں حکومت کا سربراہ ایک ظالم بادشاہ دقیانوس تھا۔ وہ ایک انتہائی شکی القلب انسان تھا، توحید پرستوں پر ظلم کرتا تھا۔ ان کے دربار میں موجود چند وزیروں نے نظریہ توحید کو قبول کیا ہوا تھا، مگر یہ بات مخفی تھی۔ لیکن کسی طریقے سے اور وزیروں کے ایمان کا علم دقیانوس کو ہوا تو وزیر اپنی جان بچا کر فرار ہو گئے۔ یہ سب اسی شہر کے قریب ایک پہاڑ کے غار میں پناہ لے کر سو گئے۔ اللہ نے ان کو تقریباً 300 سال تک سلائے رکھا، اور 300 سال کے بعد جب ان کو بیدار کیا تو یہ لوگ آپس میں کہنے لگے، ہم ایک دن یا کچھ ایام سوئے ہوئے ہیں۔ انہی میں سے ایک کھانا لینے شہر گیا تو بندہ حیران ہوا، کیونکہ اس وقت سارا منظر تبدیل ہو چکا تھا۔ تنور والے نے پرانا سکہ دیکھ کر اس اہل غار کو پکڑ کے پولیس کے حوالے کر دیا۔ تنور والا یہ سمجھ رہا تھا کہ اس اہل غار کو کوئی خزینہ ملا ہے، مگر چھان بین کے بعد سارا واقعہ واضح ہوا تو اصحاب کی زیارت کرنے کی غرض سے حکومت کے اعلیٰ عہدیداران سمیت سارے شہر والے اس پہاڑی کی طرف آ نکلے اور اصحاب کہف سے جا ملے۔ چونکہ اس وقت روم کی حکومت تھی، توحید پرست بن چکی تھی، ان کے لیے اصحاب کہف کا واقعہ ایک زندہ معجزہ تھا، اور اللہ نے اصحاب کہف کی خواہش بھی پوری کر دی۔ یہ لوگ پورے معاشرے کو توحید پرست دیکھنا چاہتے تھے، اور ساتھ ہی منکرین قیامت کے لیے اللہ نے اپنی حجت تمام کر دی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کو پھر سے اسی غار کے اندر سلا دیا، جو کہ ابھی تک سوئے ہوئے ہیں۔